سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم وہ حروف پڑھیں گے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. چھٹا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 8 ہے فعل مضارع کو نصب دینا. دیکھیں، اس سے پہلے جو گزشتہ 7 اسباق ہم نے پڑھے تھے ان میں ہم نے وہ حروف پڑھے تھے جو اسم کو نصب دیتے ہیں یا اسم کو رفع دیتے ہیں یا اسم کو جر دیتے ہیں. خلاصہ یہ تھا کہ وہ اپنا جو عمل کرتے ہیں وہ اسم پر عمل کرتے ہیں. آج کے اس سبق سے ہم جو حروف پڑھیں گے وہ اسم والے مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم نے وہ حروف پڑھنے ہیں جو اسم کے بجائے فعل کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ فعل کو یا تو نصب دیں گے یا پھر یہ فعل کو جزم دیں گے. فعل کے اوپر جر تو آتا نہیں ہے جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. دیکھیں ذرا، تو یہی ہے سبق فعل مضارع کو نصب دینا. یہ کل 4 حروف ہیں. وہ 4 حروف یہاں پر لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان میں سے پہلا ہے ان، اور دوسرا ہے لن، اور تیسرا ہے کئی، اور چوتھا ہے اذن. یہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. یہ بات یہاں پر یاد رہے کہ فعل مضارع میں 2 لفظ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ کام نہیں کرتے، اور وہ ہیں جمع مؤنث کے دونوں صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. اس لیے کہ وہ معرب نہیں ہوتے، وہ مبنی ہوتے ہیں. انہوں نے جو کام کرنا ہے انہوں نے معرب کے اوپر کام کرنا ہے، مبنی کے اوپر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں لفظ ہے ان. اس کی مثال یہاں پر لکھی ہوئی ہے ارید ان اقوم. اصل میں تھا ارید اقوم، قام یقوم، تو اقوم تھا، لیکن جب ان داخل ہوا تو ان نے آ کر اس کو اقوما کر دیا. جو اس کا رفع تھا میم کے اوپر اس کو نصب کے ساتھ تبدیل کر دیا. تو بنیادی طور پر جو ان ہوتا ہے اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. ان مصدریہ کا کیا مطلب ہے؟ ان مصدریہ کہتے ہیں ان مصدر والا. ان مصدر والا. مصدر والا یہ ہوتا یہ ہے کہ داخل تو فعل پر ہوتا ہے لیکن اس فعل کو مصدر کے معنی کے اندر کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ اسی مثال میں دیکھ لیں، ارید ان اقوما، یہ ان اقوما فعل پر داخل ہوا ہے لیکن اس نے اقوما فعل کو مصدر بنا دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے ارید قیام کا، قام یقوم، اس کا جو مصدر ہے اس کا مصدر ہے قیام. یہ قیام ان نے اقوم کو قیام کے معنی کے اندر کر دیا ہے. آپ ارید ان اقوما کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ارید قیام کا، بات دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلا حرف ہے لن. یہ جو لن ہے اس کو کہتے ہیں لن تاکید. تاکید والا یہ لن ہوتا ہے. اصل میں لام نون زبر لن یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور مضارع میں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مضارع میں 2 معنی ہوتے ہیں، ایک حال والا معنی ہوتا ہے اور ایک مستقبل والا معنی ہوتا ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے، یہ حال والا معنی اس سے بالکل ختم کر دیتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ مضارع مثبت کو مضارع منفی بنا دیتا ہے. 2 کام. اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ معنی کے اندر تاکید اور شدت بھی پیدا کر دیتا ہے. جیسے اب یہی مثال آپ لے لیں، لن یذهب طالب، طالب علم نہیں جائے گا. یہ تو نارمل معنی ہے لیکن ہم نے نارمل معنی نہیں کرنا بلکہ ہم نے معنی کرنا ہے طالب علم ہرگز نہیں جائے گا. تو معنی کے اندر، بات کے اندر یہ شدت بھی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ تو تبدیلی ہے جو معنی کے اندر کرتا ہے. لفظوں کے اندر یہ کیا عمل کرتا ہے؟ لفظوں کے اندر عمل میں آپ کو بتا چکا ہوں، فعل مضارع پر داخل ہو کے آخر کے رفع کو نصب سے تبدیل کر دے گا. یہ پہلے یذهب تھا لیکن جب لام نون زبر لن داخل ہوا تو یذهب سے یہ بن جائے گا لن یذهب. یہ عمل ہے. یہ دوسرا حرف ہے جو مضارع پر داخل ہو کے اس کو نصب دیتا ہے. تیسرا آپ حرف دیکھیں، تیسرا حرف ہے کئی. یہ جو کئی ہے یہ اصل میں وجہ اور سبب بتانے کے لیے آتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں، اسلمت کی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. تو اسلام لانا کیوں تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، وہ کئی نے آگے بتا دیا. وہ سبب ہے دخول جنت، جنت کے اندر داخل ہونا. یہ تو معنی کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس معنی کے لیے آتا ہے. لفظوں میں کیا تبدیلی ہے وہ واضح اور ظاہر ہے کہ فعل مضارع پر داخل ہو کے رفع کو نصب کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے. یہ ادخلو تھا لیکن جب کئی داخل ہوا تو ادخلو کو اس نے ادخلا کر دیا. چوتھا حرف آپ دیکھ لیں، چوتھا حرف ہے اذن.
اذن لفظوں میں تو یہی عمل کرے گا کہ فعل مضارع پر داخل ہو کے اس کے رفع کو نصب کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ معنی کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بات کے جواب کے اندر آتا ہے، یہ ابتدائی طور پر کلام کے شروع کے اندر نہیں آتا۔ مثال سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال ہے کسی نے کہا انا آتی کا غدن، کہ میں کل تمہارے پاس آؤں گا، تو وہ جس بندے سے یہ والی بات کہی جا رہی تھی وہ جواباً کہتا ہے اذن اکرما کا، کہ پھر تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں اذن نے اکرمو تھا، واحد متکلم، باب افعال سے اکرمو کو اس نے اکریما کر دیا۔ تو یہ 4 حرف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، جمع مؤنث کے صیغوں کے علاوہ پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو نصب دیتے ہیں۔